نے انسان کو اس روئے زمین پر بھیجا تھا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے۔ لیکن حضرت انسان اپنے اس عظیم مقصد کو بھول بھی چکا ہے اور چھوڑ بھی چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تیاری تو رجب کے مہینے سے شروع فرمائی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ پہنچا، تاکہ ہم رمضان المبارک کی انوار و برکات، اس کی فیوز و برکات ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن آج اس قحط الرجال کے دور میں رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ہم نے پوری غفلت کے ساتھ گزارا ہے، اور آج شعبان المعظم کی 18 تاریخ ہو چکی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے کر اس میں نفلی عبادات، ذکر و اذکار اور روزے بڑی کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن ہم نے شعبان کے مہینے کو پوری غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک میرے اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ شعبان المعظم پاک کرنے والا اور رمضان المبارک گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینہ میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت ساری احادیث مبارکہ میں شعبان المعظم کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ بات کہ سرکار دو عالم شفیع المذنبین
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ کر بہت بڑی نسبت عطا کر دی۔ اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ صرف ہمارے لیے مشعل راہ ہے بلکہ ان کے فرامین عالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے اس پر عمل کرنا ہماری زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان المعظم کو خود اپنے ساتھ نسبت دے کر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو واضح فرمایا۔ کہ اے لوگو، ماہ شعبان المعظم ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان المعظم، لفظ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے، شعب سے بنا ہے، شعب سے، جس کے معنی ہیں پھیلنے کے، یعنی کہ پھیلتا ہے یہ۔ چونکہ اس مہینہ میں رمضان المبارک کے لیے خوب سے خوب تر بھلائی پھیلتی ہے۔ اہل ایمان رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنے دل میں مسرت و انبساط پیدا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، رمضان المبارک کے علاوہ افضل روزہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی تعظیم اور اس کے استقبال کے لیے شعبان المعظم کا روزہ۔ شعبان میں روزے رکھنے سے انسان کے اندر ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے، وہ اس تیاری میں آ جاتا ہے کہ میں رمضان المبارک میں
یہ جو شدت کی گرمی ہے اس میں روزے رکھ سکوں گا یا نہیں۔ جو مریض لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں، اسی لیے رمضان میں شعبان المعظم کو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے خاص انوارات اور برکات حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان شعبان المعظم میں نفلی عبادات، نوافل کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھتے ہیں تاکہ اس نفلی عبادات جو شعبان المعظم میں کی جاتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اہل ایمان کے اندر ایک حلاوت، شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق شعبان المعظم کے نفلی روزوں کو وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی نوافل کو فرائض سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی ایک بات جو شب برات کہلاتی ہے، جو کچھ دنوں پہلے گزری ہے۔ برات کے معنی ہوتے ہیں دستگاری اور چھٹکارے کے، کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات کو انسان کو گناہوں سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں تو میرے دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ آج تقریباً 18 تاریخ ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہمیں دنیا کی مصروفیات نے اتنا گھیر لیا ہے کہ اس بے حساب رزق دینے والے اللہ کو ہم بالکل سرے سے بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں واپسی کا راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی تھی اور اس زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے تھے اور یہ جو وقت عطا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا عطیہ اور تحفہ تھا، اور اس کے ہر لمحات کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے تھا۔ لیکن اس خالق، اس مالک و رازق کے لیے
آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، خالصاً اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن ہم دنیا میں آ کر اپنی جو مقصد تھا، زندگی تھی، مقصد والی با مقصد زندگی، اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کی پھکیڑیوں میں چلے گئے۔ آج ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو وہ بڑے فخریہ انداز میں اپنی انگلیوں پر گنوانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب میرے پاس ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، مال و زر ہے، اور میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنے کارخانے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی تحفہ تھا، وہ اللہ کا دیا ہوا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ قیمتی لمحات تھے، یہ زندگی کے جو سانس چل رہے ہیں، جو ہمیں یا تو ہمیشہ کی کامیابی سے ہم کنار کر دیں گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی و نامرادی سے ہم کنار کر دیں گے۔ ہمیں پتہ اس وقت چلے گا اس کی قدر و قیمت کا، اس وقت کی قیمت کیا تھی اور اس کا صحیح مصرف کیا تھا۔ میرے دوستو، جو شخص ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا وہ دنیا جو آج اس کے پاس دولت ہے، وہ اپنی نظر میں یا دنیا کی نظر میں کامیاب تو تصور کیا جائے گا، مگر اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جو یہ مال و زر اور دولت سے نوازا تھا، اس میں آ کر اللہ کو بھول گیا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا بھول گیا۔ یہ سراسر میرے دوستو ناکامی و نامرادی ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ کامیابی کا پیمانہ مال و دولت، طاقت و ثروت، مال و زر میں، زمین میں، افواج و حکومت میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہوتی تو اپنے وقت کا شداد بھی کامیاب ہو جاتا۔ شداد نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی اور اس وقت کے حساب سے اربوں روپے خرچ کیے، لیکن میرے اللہ نے جب جنت اس نے اپنی دنیا میں بنا لی تو میرے اللہ نے اسے ایک قدم بھی اندر رکھنے کی مہلت عطا نہیں کی، اسی وقت اللہ نے اس کا سانس
اپنے پاس لے لیا، حضرت اسرائیل کو بھیج کر اس کے روح کو قبض کرا دیا۔ اگر مال و دولت کامیابی ہوتی تو پھر قارون کو بچا سکتی تھی۔ قارون کے پاس کتنی بڑی دولت تھی، اس نے کتنی بڑی دولت جمع کی تھی کہ کئی ہزار اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلتے تھے۔ لیکن جب میرے اللہ نے حکم کیا، جب وہ اپنی اس دولت پر اترانے لگا، تو اللہ نے اس کی دولت کو بھی حکم دیا، اس کی دولت اور پورے مال و زر کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین پر دھسایا، اور آج تک کئی ہزار سال سے وہ زمین پر دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، نمرود اور فرعون کو دیکھ لیجئے، قرآن گواہ ہے، اس کی تاریخ کو دیکھیے۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، عظیم الشان اپنے وقت کی، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام بد قرآن میں پڑھیے۔ اس کو یہ افواج اور حکومتیں نہیں بچا سکیں۔ اللہ نے دریائے نیل کو حکم دے کر فرعون کو اس میں غرق کر دیا پوری افواج کے ساتھ۔ اللہ کو پہچانیے، اللہ کی طاقت کو پہچانیے کہ اللہ جب کچھ کرنے پہ آتا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک نصیحت کے طور پر قرآن حکیم موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے دوستو، وقت کیا چیز ہے؟ وقت اللہ تبارک و تعالی کا وہ عطیہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس میں ہمیں اللہ نے ہوا، پانی، روشنی وغیرہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مفت میسر ہے، مگر اس کی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے، باشعور انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ وقت سے پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، جو اللہ کا دیا ہوا یہ وقت ہے، یہ اوقات ہیں، اس سے دنیا دولت تو کمائی جا سکتی ہے، لیکن میرے دوستو، پیسے سے گیا ہوا یہ وقت نہیں خریدا جا سکتا۔ پیسہ تو واپس جا کر بھی آ سکتا ہے، لیکن جو وقت آج، جو ہمارے لمحات، جو آج ہم اس مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے جمعہ میں ہم ہوں یا نہ ہوں اس دنیا میں۔ وقت جا کر واپس نہیں آئے گا۔ یہ آج یہ جو سانس ہمارے اندر آ جا رہے ہیں، یہ ہماری زندگی میں دوبارہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر انسان کو یہی بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو سانس چل رہا ہے، یہ جو سانس اندر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سانس باہر بھی آئے یا نہیں آئے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے
جو یہ سانس اندر جا رہا ہوتا ہے اس کو باہر بھی نہیں آنے دیتا، ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالی مؤخر نہیں ہونے دیتا، جو ایک قدم اٹھایا ہے دوسرا قدم بھی نہیں اٹھنے دے گا وہ اسرائیل۔ انہی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے اگر ہمیں زندگی عطا کی ہے تو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، فیوز و برکات کا مہینہ، بہت بڑی فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے رمضان المبارک میں تو ہمیں اس اپنے قیمتی وقت کو بچانا چاہیے، ان لمحات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس اپنے ان قیمتی لمحات کو نہ بچا سکے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے۔ تو میرے دوستو، شعبان المعظم کے بقیہ دن، یہ مبارک دن، یہ مبارک لمحات، ان کی قدر کیجئے۔ اللہ پاک اگر نفلی روزوں کی توفیق دے دیتا ہے، اس میں روزے رکھ لیجئے، رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے گی، نفلی عبادات کر لیجئے، رمضان المبارک کے لیے اپنے جسم کے اندر مستعدی پیدا ہو جائے گی۔ اہل ایمان کے دل میں تو اللہ پاک حلاوت پیدا فرما دیا کرتے تھے۔ نفلی روزوں کی برکات سے انسان کے اندر ایمانی حلاوت پیدا ہوتی ہے، نفلی عبادات سے۔ اور اس مہینے میں میں نے شب برات کی رات کو دیکھا، بس صرف اسی نماز میں دیکھا، عشاء کی نماز میں۔ بہت سارے نئے چہرے دیکھے میں نے، پھر نہیں دیکھا ان کو میں نے مسجد میں۔ انہوں نے ایک عشاء کی نماز پڑھی اور دعا مانگی، اس نے کہا بس اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے، اہلا جی بس وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اللہ نے ہر سال چیز بانٹ دی ہے، ہم کو دے دی ہے، جلد ختم۔ اللہ کے ساتھ دھوکا، اللہ نہیں سمجھتا ہمارے کرتوتوں کو۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ فصلی بٹوروں کی طرح فصل آئی تو بٹیرے بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، فصل ختم ہوئی، یہ جا اور وہ جا۔ اہل ایمان فصلی بٹیروں کی طرح انتظار نہیں کیا کرتے تھے، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ وہ فرض نمازوں کو قضا نہیں کرتے تھے اپنے کاروبار کی خاطر، چلو یہ گاہک آیا ہے اس کو نمٹا لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، چلو ہاں یہ آ گیا ہے چلو اس کو نمٹا لیں پھر پڑھ لیتے ہیں، اتنے میں وہ نماز قضا، دوسری نماز قضا، تیسری قضا۔ کاروبار ہو رہا ہے، اللہ بھولتا چلا جا رہا ہے، شیطان کے بہکاوے میں بیٹھ کر ہم اپنے وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں، اپنے جو قیمتی وقت تھا ہم اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر و اسلاف ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے غافل نہیں ہوئے۔ وہ روزے بھی رکھتے تھے، روزے رکھ کر انہوں نے
گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد بھی کیا، وہ تو انسان تھے نا۔ ان کے دور میں تو یہ وسائل بھی نہیں تھے، یہ نہ پنکھے تھے نہ اے سی تھے، کوئی وسائل نہیں تھے ان کے دور میں۔ آج ہمیں بہت سارے اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہیں، یہ وسائل میسر ہیں۔ تھوڑی سی کھانسی شروع ہو جائے تو رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے، جناب رات مجھے کھانسی رہی ہے، طبیعت خراب ہے، ایسا ہے نا؟ یار رات مجھے 2-4 چھینکیں آئی ہیں، نزلہ ہو گیا ہے، طبیعت بہت خراب ہے، میں نے روزہ رکھ فرض روزہ چھوڑ دیا، فرض نمازیں گئیں رمضان المبارک میں۔ تو بہرحال بات طویل ہوتی جا رہی ہے، زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنا شروع کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے اللہ سے مانگنا شروع کیا تھا کہ اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک میں پہنچا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آج تو ہمیں اس دعا پڑھنے کی ہی توفیق نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت ضائع ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب بھی اللہ کا دیا ہوا یہ وقت، اللہ کی طرف سے یہ دیے ہوئے یہ سانس اب بھی قیمتی بنا لیں، اب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں، اپنے اللہ کو منا لیں۔ اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما، اور رمضان المبارک میں ہمیں مکمل عبادات، نفلی فرض عبادات کرنے کی کامل توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔